السلام علیکم، نالج آن قرآن میں خوش آمدید۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سوال ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ سوال ہے، اسلام قبول کرنے والے پہلے عاقل بالغ مرد کون تھے؟ جواب ہے، اسلام قبول کرنے والے پہلے عاقل بالغ مرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال ہے، نماز قصر کس صورت میں ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے، نماز قصر سفر کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سوال ہے، نماز قصر کی وضاحت کریں۔ جواب ہے، وہ نماز جو حالت سفر میں مقررہ رکعتوں سے کم پڑھی جائے قصر نماز کہلاتی ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ جواب ہے، قرآن مجید 22 سال 5 ماہ میں نازل ہوا۔ سوال ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے، اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سوال ہے، جو کوئی بخل کرتا ہے بے شک اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ جواب ہے، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ سوال ہے، غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے ساتھی کون تھے؟ جواب ہے، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال ہے، آداب مجلس کی تعلیم کس صورت میں دی گئی ہے؟ جواب ہے،
آداب مجلس کی تعلیم سورہ مجادلہ میں دی گئی ہے۔ سوال ہے، سورہ مجادلہ قرآن پاک کی کون سی سورت ہے اور کس بارے میں ہے؟ جواب ہے سورہ مجادلہ قرآن پاک کی 58ویں سورت ہے اور مدنی سورتوں میں سے ہے اور قرآن پاک کی 28ویں پارے میں واقع ہے۔ سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 65 برس کی عمر میں ہوا۔ سوال ہے، قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے۔ سوال ہے، جنت البقیع کہاں واقع ہے؟ جواب ہے جنت البقیع مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ سوال ہے، جنگ جمل کن کن کے درمیان ہوا تھا؟ جواب ہے جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا تھا۔ اللہ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔